ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باہروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز، اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں، اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے؟ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ میں یہی عرض کروں گا، حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسمیں حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر تلا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو ہم غور کریں،
बार बार गौर करें और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हमारा काम ये कि मगरब की मसनूआत का मुमकिन हद तक हम बाइकाट करें, वो चीज़ें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। तो काश कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से जो है वो कुछ काम करते, लेकिन बदबख्त ये है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस वक्त पूरी दुनिया पे सकूत मर्ग तारी है। मुझे गालिब कहाँ याद आ गया, कहता है हवा मुखालिफो शब तारो बहर तूफान खेज गसुस्ता लंगर कश्ती व ना खुदा खुफ्तस्त। हवा मुखालिफ है, रात तारीक है, समंदर में तूफान बपा है, कश्ती का लंगर भी हाथ से छूट चुका है, लेकिन अफसोस तो यह है कि कश्ती बान भी सो चुका है। अब मेरी कश्ती को खुदा ही बचाए तो बचे। जुल्मतें हैं यास की, शाम है तूफानों की। हुक्मरानों को अपनी हुकूमतें बचाने का चक्कर और गर्ज है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस हालत के अंदर जुल्म जबर की चक्की के अंदर करा रही है। तो हमारे हुक्मरान इनको हम झंझोड़ते रहें, लेकिन अफसोस आज उस कश्ती को है खौफे तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं, हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिसकियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूं जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं, मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों और मेरे जो है वो हुकूमत के कार परदाज भी मंतके तलाश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद को दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो और जब हम जमीनी हकायक की बात करते करते अपने नबी की तौहीन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ज़हन कर रहे हो, तो उस दौर के अंदर बताओ मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूं, मेरे दामन में और क्या है। मैं रोऊंगा, मैं दिन को भी रोऊंगा, मैं रात को भी रोऊंगा, मैं झोली फैला के गुंबद खजरा के मकीन से फरियाद करूंगा कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब आओ उम्रे को चलें, मैंने कहा 6 साल कबल गया था, अब मुझे हौसला नहीं पड़ रहा, मैं कौन सा मुंह लेके आका के सामने जाऊंगा, मैं कौन सा जो है वो मुंह लेकर हुजूर को दिखाऊंगा। आका तेरे दुश्मन तो दंदना रहे हैं, तेरी हुर्मत पे हमला करने वाले तो दंदना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। साहिबो जिंदगी कट रही है, मैं और आप मौत के लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। मौत तो आ ही जाएगी, बेहतर नहीं है कि कूचा मोहम्मद में आए, मौत तो आनी है, मुझे मत डराओ। लोग कहते थे ये खौफनाक दौर है, बम फट जाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूं मौत को, मौत को कहीं ढूंढ के लाओ, मैं तो लम्हा लम्हा मौत के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन जब तक मौत नहीं आनी उतनी देर तक तो मैं मुंतज़िर रहूंगा। क्या अब भी कोई जीने का जवाब बाकी रह गया है? अब भी हम जी सकते हैं कि हमारे आका की तौहीन हो रही हो और हम जी रहे हो। एक एक सांस दुखन बन गया है, एक एक सांस नेज़े की अनी है जो कलेजे को चीर रही है। जख्म ही जख्म है, ताहद्दे नजर शोले ही शोले चमन में नजर आ रहे हैं। उम्मत लुट रही है, कट रही है, पिट रही है। ए खासा ए खासान रुसल वक्त दुआ है। मैं और मगरब की इस अयारी को लोगों के सामने रखा जाए। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी याददाश्तें भेजते रहना चाहिए और इस सिलसिले को कभी भी कम ना होने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे गैर मुअस्सर अदारा हो गया तो उनको भी हम जरूर झंझोड़ते रहें। हमारे जो अपने हुक्मरान हैं ये एक अलग दुखड़ा है, गिला वफ़ाए जफा नमा जो हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दें हरी हरी। ये हमारे 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं, पता नहीं इनकी गैरत कहाँ सो गई, पता नहीं
इनको कैसे चैन की नींद आ जाती है। सबसे ज्यादा ये वो लोग हैं कि जिन लोगों से कयामत के दिन बाज़पुरस की जाएगी। क्योंकि मैं कहता हूँ दो तबके हैं, एक वो तबका है जो बेचारा बेबस है, कर कुछ नहीं सकता, तड़प रहा है लेकिन बेबस है, और दूसरा जो कर सकता है वो बेहिस है। इस वक्त बेबसी और बेहिस्सी के दरमियान जो है वो मगरब दलेर से दलेर तर होता चला जा रहा है। ये हुक्मरान समझ लें कि ये 4 दिन की हुक्मरानी है, फिर अंधेरी रात तारी होने वाली है। अगर उन्होंने नामूस रसालत के लिए कुछ किया, तारीख में उनका नाम रहेगा। जिस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम बाकी है, वरना मिट जाएंगे। इनके ऊपर जो लित्तर बरसेंगे उनकी भी बोलियां लगेंगी, उनकी भी कीमत लगेगी, अगर इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस के हवाले से कोई काम ना दिखाया। जहां तक हुजूर की नामूस का हवाला है तो वो अल्लाह काम लेना जानता है, अबाबिलों से वो हाथी मरवाना जानता है, वो हमारा मोहताज नहीं है। इब्ने हजर ने लिखा है इस बात को कि जब मंगोलों ने पूरी मुस्लिम दुनिया पे कब्जा कर लिया, और वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे, जब बगदाद में खून बह रहा था, जब गजनाता लुट रहा था, जब जामिया निजामिया की लाइब्रेरी दजला की मौजों की जद पे थी, जब तहखानों में पानी छोड़ दिया गया और हमने 1.25 लाख लाशें वहां भी उठाई। वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे तारीख के। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया और उसने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस ईसाई बदबख्त ने दरीदा दहनी करते हुए लोगों के अंदर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तो उस बड़े इज्तिमा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो जब उसने हुजूर के खिलाफ भौंका तो पास ही बंधा हुआ एक कुत्ता जोश में आ गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। सब ने उसे कहा कि तू मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोला है, इसलिए ये कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वैसे बड़ा गैरतमंद है, मैंने हाथ से इशारा किया तो ये समझा कि मुझे मारने लगे, इस वजह से गैरत में आया। तो उसने दोबारा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को सब्बो शतम करना शुरू किया, मेरे आका को गालियां देने लगे। कितना मजमा था, लेकिन कोई भी हुजूर का गुलाम नहीं था। तो तारीख ने बताया है कि फिर वो कुत्ता एकदम रस्सा तोड़ के झपट के शेर की तरह उसके ऊपर हमलावर हो गया और उसने अपने दांत वो उसकी गर्दन में गाड़ दिए और छोड़ा, तब जब उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस वाकया को देखकर उस मंगोल सरदार समेत उस मजमे से 40,000 लोग इस्लाम कबूल कर गए। अल्लाह तो अपने नबी के दीन की और अपने नबी की नामूस की हिफाजत यूं भी करना जानता है। काश हम उस कुत्ते का दांत ही बन जाते, उसके पंजे का नाखन ही बन जाते, जो गुस्ताखे रसूल को चीर के रख देता है। तो वो अपने नबी की नामूस की हिफाजत जानता है। अबू लहब अगर बोले तो तब्बत यदा अबी लहब का ताजियाना बरसता है। वो अपने महबूब की हिफाजत करना जानता है। लेकिन ये सादत है जिसको नसीब हो जाए। फिरका वारियत के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि ये हमारा ख्वाब है कि सारे फिरके जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो और वो वहदते उम्मत का जो है वो ऐलान और इजहार करें। और ये तभी मुमकिन है कि इनके अंदर वो जो चीज़ें बाइस खराबी हैं उन चीज़ों को निकाल दिया जाए और हुजूर के नाम पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और मिल के लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं, तो उम्मत के तने मुर्दा में फिर से जिंदगी की रमक पैदा हो सकती है। आयज बिन अमर एक सहाबी हैं और फतह मक्का वाले साल अभी तक हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। तो किसी ने जिक्र किया तो उसने अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पहले लिया और आयज बिन अमर का नाम बाद में लिया। तो मेरे और आपके आका व मौला नाराज हो गए और फरमाया ऐसा नहीं करोगे तुम, सरदार हैं कौम के अबू सुफियान और ये आयज एक सादा मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं लिहाजा नाम लेते हुए तुम पहले इसका नाम लो। इकबाल कहता है कि कतराए आबे वुजूए कंबरे खूब तर अज खूने नाबे कैसरे, कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर का गुलाम कंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वुजू करते हैं और उनके वुजू के पानी से जो कतरे गिरते हैं वो उस दौर की सुपर ताकत सल्तनत रूम का शहनशाह कैसर, कहा कैसर के खून से वो कतराए वुजू ज्यादा कीमती है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम के बदन को छू के गुजरता है। तो इस्लाम की एक अपनी अनोखी शान है, इस्लाम का एक अपना मिजाज है। लेकिन
مانوسیت تحریک نے ایک نعرہ بلند کیا 14ویں صدی کے آغاز میں کہ وحدت ادیان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تذبذب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ ان کو کہا جائے کہ دیکھو سارے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کو حق ہے، عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں۔ اس طرح کے کچھ نعرے تراش کے جو ہے وہ ایک فکر انہوں نے دینا چاہی، اور یہ فکر 14ویں صدی کے آغاز میں ہی نہیں تھی، بلکہ 14 صدیاں قبل کفار مکہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کہ 1 سال ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیا کریں، اور 1 سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیا کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ باہمی مناقشت، لڑائیاں، الجھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ پیشکش حضور سے کی تو حضور کے سینہ اطہر پہ سورہ الکافرون کا نزول ہوا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب فرما دو کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم پوجنے والے نہیں ہو، اور جس کو تم پوجتے ہو میں کبھی بھی اس کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو یہ ایک الگ تشخص ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے سینے پہ اتاری گئی صورت کے ذریعے سے جو واضح کیا گیا۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوا، لیکن میں نے عرض کیا کہ 14ویں صدی کے اندر خاص طور پہ اس کا ڈور ڈالا گیا، اور اس وقت سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے کچھ نام آپ بھی جانتے ہیں جو نادیدہ یا دیدہ طور پہ اس فلسفے کے زیر اثر آئے، اور انہوں نے یہ تبلیغ شروع کر دی جو اسلام کی بنیادی فکر کے منافی ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں، تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے، اور انہوں نے ان خواہشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادت گاہ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی عبادت گاہ کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے، تھوڑی سی وسیع و ظرفی کا اظہار کیجئے۔ مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے، ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے۔ وحدت دیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے۔ تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتہ چلے جی یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں، وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو، اور اسلام کوئی یتیم مذہب ہے؟ یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے۔ تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو۔ یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے؟ میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے، ان کا دین جو خود ساختہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن، مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ باقی وہ آپ کے لیے 1 یا 2 چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں، وہاں ہمیں آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ظرف ہو، مگر بہت کشادہ ذہن ہے، تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں۔ مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، 10 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ مسجد، اس کے باغات، اس کے احاطے، اس کے متعلقات اگر شامل کریں، حمام شامل کریں تو 10 مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی، اور 1400 ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال۔ اللہ اکبر! جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر 7,500 مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی، 30 فٹ اونچا اس کا چھت ہے، اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اقبال نے بے ساختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردان خدا کی دلیل،
جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا. تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل. تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی. 800 سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی. اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کردہ وہاں موجود ہے اور گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی. 2008 میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں، اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. یہاں گرجا گھر ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی، تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں. مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے، لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی. کہاں گئے وسیع و ظرف؟ تم کہتے ہو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، تو وہاں 2 رکعت پڑھ کے دیکھو. 2011 میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتبہ دیکھوں. بچپن سے پڑھتے آئے، مسجد کرتبہ کی یادیں خیالوں میں نقش تھیں. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ مسجد جہاں قدم قدم پہ اہل علم اور اولیاء کے پیشانیوں اور سجدوں کے نشان موجود ہیں. اب مجھے تو گوارا نہ ہوا کہ میں جوتا پہن کے جاؤں، تو میں نے جوتا اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا. تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پھر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے جوتے اتارے ہوئے. تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے، تو مجھے اس کی اجازت دیتے کہ میں جوتا اتار دوں؟ انہوں نے لباس اتارے ہوئے. تو وہ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کس طرح. تو جو گفتگو ہوئی وہاں، جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے، وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے، اور وہ مسجد کو تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ نے جو جوتا اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے. میں نے کہا بالکل یہی ہے. یہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء بیٹھتے رہیں تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے اس کو فرش کو رہوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیں. تو ان سے بہت کہا لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آ گئے. اور 2014 میں پھر دوبارہ جانا ہوا، پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا. تم کہتے ہو بڑے وسیع ظرف ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے. او میاں وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے اس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی وسیع و ظرف ہوں. وہ تمہیں دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے کیا ہے. اقبال نے کہا تھا اندروں تاریخ تر از چنگیز. یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے. تو جو گرجے فروخت کر دیتے ہیں، آج آیا صوفیہ کی ان کو کیوں تکلیف ہو گئی؟ اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے، اور آج آیا صوفیہ سجدوں سے آباد ہو رہی ہے. آج وہ مسجد اذانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہیں. تو تکلیف اسلام سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں، خیر سے رہیں. ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے، اشک سحرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں. تو آج آیا صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدت ادیان کی، اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا، اور آج یہ ہے کہ وہاں آیا صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے. لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، عربستان میں مندر بن رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ وقتی ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے،
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کالی مٹی نور دیکھ سے، کالی مٹی نور دیکھ سے، رب نل یاری اور دیکھ سے، کالی مٹی نور دیکھ سے، سن کے مریا دکھ نل پکھا، سن کے مریا دکھ نل پکھا، منو سلوا تور دیکھ سے، منو سلوا تور دیکھ سے، رب نل یاری اور دیکھ سے، کالی مٹی نور دیکھ سے، رج کے روٹی دے تو ربا، رج کے روٹی دے تو ربا، جنت تیری دور، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہیں ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں،